بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وظائف کا ہوتا ہے۔ وظائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کالز جو ہیں وہ آتی ہیں، ہمارے مہمان جو ہیں وہ آپ کی کالز کو سنتے ہیں، آپ کے مسئلے کا بہترین پوری ایمانداری اور علم کے زور پہ جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں، اور آپ کے وظیفہ بھی آپ کو دیا کرتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آج آپ بات کر سکیں گے اسید الرحمان صاحب سے۔ السلام علیکم سر، خیریت سے؟ علامہ صاحب اللہ کا احسان۔ سب سے پہلے تو جناب بڑی اچھی اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر تمام راستے جو ہیں اندرونی اور بیرونی وہ کھل گئے ہیں اور آپ سفر کر سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بہت زیادہ تکلیف اس لیے ہے کہ میں ہفتے والے دن جھنگ سے واپس آ رہا تھا، اور جھنگ سے لاہور واپس آتے ہوئے مجھے تقریباً 14 گھنٹے سفر کرنا پڑا، اور 14 گھنٹے کا سفر آپ یقین کیجئے کہ ایک نا یقین کرنے والی بات ہے کہ اتنا مطلب کیسے، اور راستے میں سڑکوں پہ جس طرح اسلام کے نام پہ لوگوں کی گاڑیاں توڑی جا رہی تھیں، عورتوں کو بچوں کو باہر دھکے دیے جا رہے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دیکھنے والے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے، اگر کوئی اور دیکھ رہا ہوتا تو وہ کتنی نفرت کرتا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کس طرح کے ظالم لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ علامہ اسید الرحمان بھائی جب بھی آتے ہیں تو وظائف کی خدمت جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور آپ کو مشورہ بھی اچھا دیتے ہیں۔ آپ کال کر سکتے ہیں اسید بھائی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ وظائف کا کیا مطلب ہے؟ وظائف کیوں پڑھنے چاہیے؟ اس کی کیا سنت ہے؟ پہلے تو بلال بھائی جو آپ نے بات کی ہے کہ تمام راستے کھل چکے ہیں، مجھے نا راستوں کے بند کرنے پہ ایک روایت یاد آئی تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور جب یہ لوگ جاتے تھے تو پڑاؤ ڈالتے تھے۔ جی شام ہوئی جی پڑاؤ ڈال دیا، صبح پھر سفر جاری ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ میرے صحابہ نے ایک راستے میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہاں پہ قیام کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں وہ دور دیکھیں، اس میں وہ جو آج والی جو رحل پہل یہ تو نہیں ہوگی، راستے ایسے تو نہیں ہوں گے نا، یعنی یہاں سے نہیں گزرنا تو یہاں سے گزر جاؤ، یہاں سے نہیں گزرنا وہاں سے گزر جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے پیغام دو جنہوں نے راستہ بند کر دیا ہے۔ وہ نکلے کس لیے تھے؟ جہاد کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہوں نے راستوں کو بند کیا ہے اللہ کی ذات ان کا جہاد قبول نہیں کرے گی۔ لے جناب، پہلی بات یہ جناب نہیں، پہلے یہ حدیث کا مسئلہ تو لینے تھے نا۔ جو لوگ راستے بند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ان کا جہاد بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ جہاد کتنا افضل عمل ہے، تو حضور نے لیکن راستے بند کر کے جہاد بلال بھائی راستے میں بتا رہا ہوں کہ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کھلے راستے ہیں، مطلب کوئی گلیاں تھوڑی ہیں۔ آج دیکھیں روڈ ہے نا، اب روڈ بند ہے، اچھا اس دور میں روڈ بند تو نہیں نہ ہوگا، یہاں سے نہیں یہاں سے گزر جاؤ، یہاں سے نہیں یہاں سے گزر جاؤ، لیکن پک ڈنڈی بھی بند نہیں کرنی، ڈنڈی بھی بند نہیں کرنی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ رہنمائی کر دی، میں کسی مسلک کو کسی مذہب کو ٹچ نہیں کر رہا، میں انسانیت، یہ حدیث ہے، یہ حدیث مبارکہ، اور انسانیت کو پیغام دے رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے بند نہ کرو، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کو کشادہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھانا صدقہ ہے، اللہ کا، پتھر کو ایک طرف کرنا ایک خوشنودی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ بس رک جائیے گا اب یہاں پہ، پتھر پھینکنا سنت نہیں ہے، پتھر کو راستے سے اٹھانا جو ہے یہ سنت ہے اور اس کا اجر ہے، اور راستے بند کرنا جب نبی نے کہہ دیا اور آپ چاہے جہاد پہ جا رہے ہوں وہ اجر اور ثواب نہیں ہے بھائی جان، آپ نبی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اگر آپ، میں کہتا ہوں، میں عام طور پہ کہتا ہوں اور یہ حد ادب میں کہتا ہوں، بہت ہی حد ادب میں، آپ اللہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے گلہ کر سکتے ہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اتباع کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جب حدیث پہنچ جائے، میرا فرض، علامہ صاحب کا فرض پورا ہو گیا، اب فرض جو ہے وہ ان تمام لوگوں کا ہے کہ حدیث کو آگے پہنچائے اور ان تک پہنچے جن تک یہ حدیث نہیں پہنچی، اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میری بات کو آگے لے کر جاتا ہے اس کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ تر و تازہ چہرہ کیجیے اپنا۔ جی السلام علیکم احمد۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں احمد؟
بلال بھائی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی بسم اللہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے بسم اللہ میری شادی کو ابھی 4 ہفتے ہی ہوئے تھے تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو پریگنینسی کا ٹیسٹ وغیرہ کروانے تو الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا میں نے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پریگنینسی 6 ہفتے پرانی ہے جبکہ میری شادی کو صرف 4 ہفتے ہوئے ہیں میں نے بیوی کو گھر بھیج دیا ہے تو اب کیا میں نے ٹھیک کیا یہ شرعی لحاظ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا بیوی کو کیا کیا بیوی کو گھر بھیج دیا نہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا احمد ذرا فون بند کر دو ٹیلی ویژن پہ سننا کیا کریں دیکھیں بلال بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور مخلوق کا حق نہیں بنتا کہ وہ خالق کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں اس بچے نے شادی کی ہے زوجہ اس کے گھر آ گئی ہے یہ جو مشینریز ہوتی ہے یہ کوئی اوپر نیچے جا سکتی ہے اس میں قطعاً بھی اس کی پاک دامنی کے اوپر حرف نہیں آ سکتا میرا خیال وہ اسی کی بیوی ہے 4 ہفتے ہوئے شادی کو 6 ہفتے کی پریگننسی ہے دلیل نہیں مقصد یہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اس کو مزید جو ہے نا وہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لینا چاہیے اور اس کو گھر لانا چاہیے یہ اسی کی بیوی جب نکاح ہو گیا نمبر 2 اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو اند اللہ وہ گناہگار ہوگی کم از کم یہ وہ عمل کر کے گناہگار تو نہ ہو اس کو اپنے گھر سے لانا چاہیے اس کا جب نکاح ہو گیا وہ اسی کی بیوی ہے اگر بیوی نے خیانت کی ہے تو قیامت کے دن وہ مجرم ہوگی لیکن اس کو اس انداز میں اللہ نے طلاق کیوں رکھی ہے جی طلاق کیوں رکھی ہے طلاق وہ عمل ہے جو حضور وہ الگ بات ہے نا یہ تفصیل چھوڑ دیں اللہ نے طلاق کیوں رکھی ہے وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پہ بتائیں کہ 6 ہفتے کا میرا بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہے 4 ہفتے شادی کے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بیوی کو لے آئیں گناہ اس کے سر پہ ہے یہ کیا فیصلہ ہوا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اس کو کس کے ہاتھ میں لے نہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیوں آپ دلیل دیں نا اس بچے کو میں دلیل دے چکا ہوں نا کیا دلیل دے چکا ہوں کہ جس دن اس کا نکاح ہوا ہے اس دن سے ہی اس کی بیوی ہے اس بات مان لی نا یہ تو آسان سی بات ہے تو اگلی بات کریں بلال بھائی میں آپ کو بتاؤں ہمارے سامنے ایسے کیسز آ چکے ہیں چھوڑ دیں آپ اس بچے کو جواب دیں ہوتی ہے میں آپ کو آپ اس بچے کو جواب ڈلیوری ہوتی ہے ہمارے آپ اس بچے کو جواب بچے کو جواب دے رہا ہوں ہم نے چند دن پہلے یہ دیکھا کہ انہوں نے آپ نے مثالیں نہیں دینی اس بچے کو فتویٰ دیں مثال دے کے سمجھاؤں گا نا الٹرا ساؤنڈ کروایا انہوں نے کہا جی یہ بچی ہے بعد میں کیس آگے چلا وہ بچہ ہے یہ irrelevant بات ہے اس بچے کو جواب دیں نہیں وہ بچے کو میں یہی کہوں گا کہ اس کو اپنے گھر لے کے آئے کیوں وہ بچہ جبکہ وہ پہلے سے پریگننٹ تھی نہیں پہلے سے نہیں تھی کیسے نہیں پہلے سے یہ مزید تحقیق کر لے تھوڑی سی مزید آپ کوئی آرگومنٹ دیں نا نہیں میں آرگومنٹ میں یہی کہوں گا کہ وہ بچی ہے اس لیے وہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ جس بھی شخص کو مدرسے میں جانا ہے وہ FSC کے بعد جائے وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں اس کی ہمارے علماء کے پاس نا اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ میں بات بتاؤں آپ کو یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں اور یہ میں بات جو ہے یہ بڑی سنجیدگی سے آپ کو کہہ رہا ہوں میں فتویٰ نہیں دے سکتا لیکن یہ فتوے کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی شادی کے ہوئے ہیں 4 ہفتے بیٹی جو ہے وہ پریگننٹ ہے 6 ہفتوں کی جس دن آپ کی شادی ہوئی تھی آپ نے اپنی بیوی کو اسی رات پریگننٹ کیا تھا میری بات غور سے سمجھنا اسی رات پریگننٹ کیا تھا وہ پریگننٹ ہو گئی تھی اب وہ پریگننٹ ہو کے جب گئی ہے تو ڈاکٹر نے اس کا ٹائم دیکھا ہے کہ وہ کس وقت پریگننٹ ہوئی ہے اس کو پتہ چلا کہ یہ پہلی شب پریگننٹ ہو گئی تھی اب غور کرنا ذرا میں مثال دے رہا ہوں یہ اس کے پیریڈ سٹارٹ ہوئے تھے 1 تاریخ کو اس کی شب عروس آئی 14 تاریخ کو اس کا جو یہ 2 ہفتے کا ٹائم ہے جس دن 14ویں دن وہ 14 تاریخ کو وہ پریگننٹ ہوئی ہے ڈاکٹر نے وہ پچھلے 2 ہفتے اس پریگننسی میں شامل کرنے ہیں بھائی جان آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھتے کہ 4 ہفتوں کی پریگننسی کو آپ 6 ہفتے کیسے کہہ رہے ہیں ان 6 ہفتوں میں ہفتے 4 ہی ہیں پریگننسی کے لیکن اس کی کیلکولیشن جب گائنیکالوجسٹ کرتا ہے یا الٹرا ساؤنڈ والا کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جس دن آپ کے پیریڈ ختم ہوئے اور جس دن وہ انڈا ریلیز ہوا وہ جو 14 دن ہے وہ اس میں شامل کرتا ہے اس لیے یہ جو آپ کی بات ہے کہ آپ نے بیگم کو گھر چھوڑ دیا ہے یہ کم پڑھی لکھی بات ہے آپ نے انتہائی غلط بات کی ہے واپس جائیے پہلے تو سب سے اپنی بیگم سے معافی مانگی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر شک کیا اور اس کے اوپر اس بات کو بالکل پھیلائیے مت قطعی طور پہ کیونکہ غلطی آپ کی ہے آپ کو ڈاکٹر سے کنفرم کرنا چاہیے تھا شی از پریگننٹ آف
4 months, but the calculation will show that she is a pregnant of 6 weeks, 4 weeks, लेकिन कैलकुलेशन उसकी चलेगी पिछले 2 हफ्तों में जब उसने पीरियड शुरू किए थे। फिर एग रिलीज़ किया उसने 14 दिन के बाद, तो आपको उसने 2 हफ्ते शामिल करके टाइम दिया है भाईजान। कम अकल होने का मतलब ये नहीं है कि इस पे कुछ शरई फतवा लिया जाए, इसके ऊपर आप किताब पढ़ते, डॉक्टर से पूछते, वो आपको वाज़ेह तौर पे बता देता। अपनी बीवी से जाके माजरत करना ये गलत बात की है जो आपने किया कि उसको घर छोड़ दिया, इंतहाई गलत बात है। जी अस्सलाम वालेकुम अज़हर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर एक प्रपोजल के हवाले से रहनुमाई लेनी थी आपसे। आपका नाम पूरा क्या है? मजहर सलीम। मजहर सलीम आपके वालिद हैं? जी सलीम मेरे वालिद हैं। और आपकी वालदा का नाम मजहर? मकसूदा। मकसूदा। अब मुझे बताइए प्रपोजल। जी प्रपोजल जो खातून है उनका नाम है अम्बरीन। अच्छा। और उनकी वालदा का नाम है नसीम। और इनकी एक छोटी बेटी है 3 साल की। तो इस हवाले से सर पूछना। अच्छा, मैं जब भी कोई ऐसी बात कहता हूँ तो लोगों का ख्याल होता है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। मैं ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, वो बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके लिए वो अच्छी नहीं है अनलेस कि तुम ये समझो कि तुम अपने वालिदैन से भी अलग होना चाहोगे और तुम सारी ज़िंदगी सिर्फ़ एक क्या मैं कहूँ, दब के रहोगे। ये रिलेशनशिप में तुम्हारी कोई खुशी नहीं होगी, ना तुम्हारे माँ बाप की कोई खुशी होगी। अब ये बात जहन में रख लो, बेटी बहुत अच्छी होगी लेकिन वो किसी और के लिए बहुत अच्छी होगी। तुम्हारे साथ इसका रिश्ता जो है वो कतई तौर पे खुशहाल नहीं हो सकता। मैं खुश नहीं कह सकता लेकिन खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए मज़हर फ़ैसला जो है वो इंतहाई सोच समझ के करना, मेरा ये अपना ज़ाती ख़्याल है। अल्लाह करे कि तुम एक सही फ़ैसले पे पहुँचो। मैं उस बेटी के लिए, अमरीन के लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह उसके नसीब को भी अच्छा करे। लेकिन ये मामला जो है ये गमगीर है, इसलिए जैसे चाहो अब तुम आगे फ़ैसला कर लो। और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि तुम अपनी ताकत के लिए, अपनी इमोशनल ताकत के लिए जो है वो या वली या नसीर की तस्बीह और आयत करीमा की तस्बीह ज़रूर पढ़ा करो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करेगा इंशाअल्लाह। मेनाहिल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मेनाहिल। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी मेरा प्यारा बेटा। के लिए पूछना था प्रपोजल का। आप अपने लिए? नहीं, सिस्टर का नाम बताओ। अमारा। अमारा के लिए। अमारा के वालिदैन का क्या नाम है बेटा? बुशरा परवीन वालिदा का नाम और वालिद का नाम ताहिर हमीद। ठीक है। अमारा के लिए प्रपोजल किसका है? लड़के का जो नाम है वो है तलहा। अच्छा। और वालिद का नाम मुनीर। अच्छा। और वालिदा का नाम कलसूम। तो आपको इसमें कोई मतलब मसला है तलहा के अंदर आपको लगता? नहीं, वैसे ही मशवरा करना था आपसे। बेहतरीन बच्चा है वो। जी ठीक। बेहतरीन बच्चा है, इससे बेहतर बच्चा नहीं होगा। अब बेटी को ये समझाना है कि जाके 2-3 चीज़ें नहीं करनी। एक, वज़न नहीं बढ़ाना क्योंकि इसको पीसीओ की बहुत ज़्यादा कंडीशन हो सकती है। दूसरी बात ये कि अपने आप को जाके ना वहाँ पे थानेदार नहीं बनाना। 2 कंडीशंस पे रहेगी तो आइंदा अल्लाह ताला साहिब औलाद भी करेगा और एक अच्छी ज़िंदगी भी देगा। थानेदारी की इसके अंदर जो आदत आपको पता है ना है, वो थानेदारी की आदत वहाँ पे करेगी तो ज़रा फिर मुश्किल हो जाएगा। हुजूर एक कामयाब शादी का राज क्या है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो है एतमाद और ट्रस्ट। ये जो शादी होती है ये जान बैन के जो दरमियान एक मुआहदा होता है। हाँ। तो अगर आपका एतमाद और ट्रस्ट बहाल रहेगा तो ये मुआहदा आगे। लेकिन ट्रस्ट तो आएगा ना 20 साल के बाद। नहीं, पहले दिन कैसे ट्रस्ट आ सकता है? पहले दिन से ही करना है। कैसे? ट्रस्ट तो बिलाल तो रहेंगे तो ट्रस्ट होगा ना साथ। वो तो ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया ना जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये है ना कि जब वो देखें आपके अकद में आ चुके हैं, आ गई। कुरान करीम ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शिकाक और नशूज़ का। अच्छा। बाद एतमादी एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, ये जो रिश्ते ख़राब होते हैं ना, यकदम नहीं होते, एक दिन में नहीं होते। ये मजबूत भी एक वक़्त के साथ होते हैं और टूटते भी एक वक़्त के साथ हैं, यकदम नहीं होता। तो अगर एतमाद और ट्रस्ट होता चला जाएगा, और दूसरी चीज़, एक है मेरा हक, एक है मेरी बीवी का हक। बीवी कहेगी मेरा नहीं, मेरे खामन का हक। अगर दूसरे के हुकूक का ख्याल किया जाएगा और अपने फ़राइज़ का ख्याल किया जाएगा, अपने फ़राइज़ और दूसरे के हुकूक जान बैन में,
جیسے جیسے حقوق کا خیال کیا جائے گا اور فرائض کا خیال، حقوق میں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، حقوق میں دوسرے کو دیکھنا ہے اور فرائض میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. جب یہ دیکھا جائے گا تو یہ جو ٹرسٹ اور اعتماد ہے دن بدن بڑھتا چلا جائے گا. اور جیسے حضور نے فرمایا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ سے دنیا کی حسنہ بلائی مانگو اور آخرت کی. اور دنیا کی بہترین جو بلائی ہے وہ مرد کے لیے اس کی بیوی ہے، خامند کے لیے اس کی زوجہ ہے اور زوجہ کے لیے اس کا زوج خامند ہے. جی السلام علیکم راول پنڈی. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اسلام آباد سے حسنہ بات کر رہی ہیں؟ جی جی بھائی. جی حسنہ حکم فرمائیے. اللہ کا کرم بیٹا، اللہ کا کرم. جی بھائی، مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا وہ مشورہ آپ سے کرنا ہے. بالاج احمد نام ہے اس کا. بالاج احمد جی. اور لڑکی کا نام ہے ثنا، ماں کا نام طاہرہ. ایک یہ پوچھنا ہے. اچھا. اور دوسرا مائرہ، ماں کا نام کوثر پروین. بلاج کے لیے دونوں اچھے نہیں ہیں. دونوں نہیں ہیں؟ دونوں اچھے نہیں ہیں. آپ کو بلاج کا ٹیمپرامنٹ پتہ ہے نا؟ جی. بلاج کے لیے آپ کو جو بہو اپنے لیے جو بہو دیکھنی چاہیے بلاج کے لیے وہ ہمبل دیکھنی چاہیے. اچھا. ہمبل سے سامنے سے تو ساری ہمبل لگتی ہیں بھائی، پھر پتہ تو نہیں چلتا. آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ ہمارا فیصلہ تو ڈرائنگ روم میں ہوتا ہے نا. جی. تو ڈرائنگ روم کے فیصلے تو ٹھیک فیصلے نہیں ہوتے نا. جب کسی نے کسی کے ساتھ زندگی شیئر کرنی ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ ڈیپتھ ہونی چاہیے. میں اس کی مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں. میں نے آج تک کسی شخص سے ایسا ہاتھ نہیں ملایا آج تک جس سے آپ ہاتھ ملا کے کہیں کیسے حالات ہیں، کیسے مزاج ہیں، تو وہ یہ نہ کہے الحمدللہ. اس کے بعد اس کا 3 گھنٹے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو پیرنٹلی تو سارے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی پیرنٹس کی ہیپی میرج تھی. میں مثال دے رہا ہوں اور میرے لفظوں کو کم لفظوں کو زیادہ سمجھنا. اگر پیرنٹس کی اچھی میرج تھی تو پھر تو آگے چلنے والی بات ہے، لیکن اگر پیرنٹس میں ناشکری کا ریلیشن شپ تھا تو پھر وہ بچوں میں بھی آئے گا. اگر پیرنٹس میں مدر ڈومینیٹنگ ہے اور فیصلے والدہ کرتی ہیں تو یہاں بھی فیصلے جو ہیں وہ بیٹی کرے گی. اب وہاں پہ شوہر نے قبول کر لیے فیصلے، بلاج نہیں کرے گا، یہ ڈیفرنٹ ہے. سو ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. ٹاکسک میرج سے، یہ میں اپنے سارے بچوں کو کہتا ہوں، ٹاکسک میرج سے نو میرج از بیٹر. وہ ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. وہ کہتے تھے تجربے کے طور پہ شادی کر لینی چاہیے. میں بالکل اگری نہیں کرتا استاد محترم کی اس بات سے کہ تجربے کے طور پہ شادی کر لینی چاہیے. شادی کر کے ایک نہیں 2 خاندان جو ہیں وہ یا عذاب میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اور اگر اولاد ہو جائے تو 3 خاندان بن جاتے ہیں، عذاب میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. تجربے نہیں کر سکتے، اس لیے بری ریلیشن شپ میں جانے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا ویٹ کر لے. بلاج بہت اچھا بچہ ہے، لیکن ہی نیڈز اے وائف اینڈ دا ان لاز جو کہ انٹرویننگ نہ ہو بالکل بھی، اور جو کمانڈنگ پوزیشن میں خاتون نہ ہو اس کے ساتھ. وہ باقی ادروائز ہی از اے گڈ بوائے، وہ سارے حقوق اپنی بیوی کے اب اس کے خیالوں سے زیادہ پورے کرنے والا آدمی ہے، لیکن کمانڈنگ پوزیشن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ تجربہ کی بات نہیں ہے کہ وہ تجربہ کر کے دیکھ لے کیسا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی آپ کو ویٹ کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. صبا اوان، کیسی ہیں صبا آپ؟ جی الحمدللہ. حکم فرمائیے بیٹا. جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری سسٹر ہیں، ان کی شادی کا بہت پرابلم ہے، کہیں بات ہی نہیں بنتی ہے ان کی. صبا سسٹر کا کوئی نام رکھا ابھی تک یا نہیں، بے نامی ہے؟ جی سائرہ. سائرہ کی شادی نہیں ہوئی ابھی. سائرہ کی ایج کتنی ہے؟ 36. تو سائرہ نے جو پچھلے پرپوزلز تھے ان کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا؟ پچھلے پرپوزل کوئی بھی نہیں تھے. آئے نہیں کبھی پرپوزلز اس کے؟ نہیں نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. کبھی بھی نہیں آئے؟ جی کبھی نہیں آئے. سائرہ کی تعلیم کتنی ہے؟ انٹرمیڈیٹ. سائرہ کو کوئی وظیفہ دینا چاہیں گے؟ آپ نے بیٹا فون رکھ دینا اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے سید بھائی کی بات سننی ہے. ان کے لیے چھوٹا سا ہلکا سا وظیفہ ہے. جی. یہ صبح اور شام چھوٹا سا عمل کریں گی. جی.
دو لفظ ہیں، ایک ہے حسبی اللہ، حسبی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ. یہ دونوں جو الفاظ جملے جو میں بول رہا ہوں یہ قرآن پاک میں ہیں. ٹھیک، حسبی اللہ، فقل حسبی اللہ، فقل ربی اللہ، یعنی حسبی اللہ اور ربی اللہ، ربی اللہ حسبی اللہ. حسبی اللہ ایک تو اس کی تسبیح کرنی ہے ربی اللہ حسبی اللہ، اور اس کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. واہ، یہ مختصر وظیفہ ہے. حسبی اللہ، ربی اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک سانس میں پڑھ لیں اور یہ تسبیح پڑھیں، اور یہ تسبیح پڑھیں. صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، چند دن یہ وظیفہ کریں. دوپہر کو بھی پڑھیں، دوپہر کو چلتے پھرتے پڑھیں. جتنا وہ تو دیکھیں، وہ تو اب اس پہ درود شریف کی بات آ گئی، اس کی برکتیں ہی برکتیں. وہ تو ابی ابن کعب کی بات بلال بھائی کہ جتنا کثرت کرو گے وہ برکت ہی برکت ہے. یہ تسبیح جو ہے یہ بڑی کارآمد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری بیٹی جو ہے وہ پڑھے آرام سے اور سارا وقت چلتے پھرتے پڑھا کرے. خاص طور پہ میں یہ بات پابندی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، نماز کے ساتھ ضرور پڑھے. اس سے ایک تو نماز باقاعدہ ہو جائے گی، پھر اگر یہ تسبیح اٹھ کے وہ تہجد پہ کر لینا اگر کھلے آسمان کے نیچے تو کمال ہو جائے. سو تھوڑی سی محنت کر لے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال آسانی کر دے گا. لیں کہ جناب چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسید بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آج دن ہے وظائف کا. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کی بات کر سکتے ہیں. آج بڑا انٹرسٹنگ کال تھا. سب سے پہلے ہمارے بچے کا کہ 4 ہفتے کی پریگننسی، 4 ہفتے کی شادی اور 6 ہفتے کی پریگننسی ہے. یہ ٹیکنیکل سی بات تھی بالکل. اس بچے نے جو پوچھی، اسید بھائی نے بھی بڑی سمپلی ایک اخلاقانہ آپ کو بتایا کہ جناب بدگمانی نہیں کرتے، اور سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو بدگمانی بنتی نہیں ہے آپ کی کرنی. آپ بہت ہی خلوص کے ساتھ جائیے، اور اگر کسی اور کو اس کے گھر میں پتہ بھی ہے اس بات کا تو ان سے معذرت کیجیے اور واپس آئیے. بشارت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بشارت. وعلیکم السلام. جناب علی. جناب صاحب کیسے ہیں؟ حکم. پہلے تو میں پچھلے 5-6 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کی، لیکن نہیں ہو پا رہی. جی بسم اللہ. نہیں ملتا. سر میرے 2-3 مسئلے ہیں. جی. تو ایک تو میری بڑی بیٹی ہے، اس کے رشتے کا مسئلہ ہے. وہ اس کا خوشبخت نام ہے اور ماں کا نام ربینہ جبین ہے. اچھا، رشتے آتے نہیں ہیں یا آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ رشتے پہلے نہیں آتے تھے، اب کوئی 1-2 پرپوزل آئے ہیں. ایک جو ہے وہ اس لڑکے کا نام ہے محمد احمد، اس کی ماں کا نام ہے عائشہ شکیل. ٹھیک. اور دوسرا محمد ذوالکفل. کیا؟ محمد ذوالکفل. ذوالکفل. اچھا جی جی. ماں کا نام ہے خالدہ. پہلا رشتہ کر لو. پہلا بہتر ہے. ہاں. کیونکہ یہ بیٹی میری ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے. اچھا. تو وہ لڑکا جو ہے اس کا کوئی ان کا بزنس ہے پیٹرول پمپ کا. اچھا. تو پتہ نہیں اتنا شاید ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں، مطلب ایز اے پیرنٹس. احمد سے؟ جی جی. تو مطمئن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا پیٹرول پمپ ہے؟ نہیں ایسے مطلب اس کی جو پرسنالٹی کے سے جو ہمیں پتہ نہیں کچھ اچھا نہیں لگا، تو شاید اس وجہ سے. دیکھو یہ ساری ججمنٹس جو ہے میرے خیال میں یہ آپ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ان 2 رشتوں میں سے جو ہے وہ احمد زیادہ بہتر ہے. اچھا. بختاور کے لیے آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ویٹ کر لیں ضرور. لیکن اصل میں وہ ہم لوگ راولپنڈی میں رہتے ہیں، وہ لاہور میں ہے، اور ان کا پیٹرول پمپ وغیرہ جو بزنس ہے وہ ساہیوال میں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ جی بہتر. ٹھیک. بشارت اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. کو پڑتا ہے فرق؟ نہیں کوئی فرق نہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ بچی نے MBBS کیا ہوا ہے. شادیاں MBBS کرنے سے یا پیٹرول پمپ کی وجہ سے تھوڑی چلتی ہیں. شادیاں تو اخلاق کی وجہ سے چلتی ہیں، خاندان کی وجہ سے چلتی ہیں. خوش بخت سے کہو کہ اپنے میاں کی اور ساس کی اگر وہ عزت کرے گی، میں خدمت کا لفظ بھی نہیں استعمال کر رہا، عزت کرے گی تو رشتہ بہت پھولے پھلے گا انشاءاللہ. لیکن ان دونوں میں سے احمد بہرحال بہتر ہے. جی. دوسرا میری بیٹی ہے جس کا نام ہے صفا. صفا یا شفا؟ صفا پہاڑی جو صفا ہے. جی جی پہاڑی صفا. کیونکہ ہم لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں، وہیں کی پیدائش ہے. ٹھیک.
تو اس کا نام وہاں صفا رکھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. تو اس کی ہم نے پچھلے اپریل میں شادی کی تھی جی. تو اپنی فیملی میں مطلب رشتہ داروں میں. کس کے ساتھ؟ اب وہ جمال حسن نام ہے لڑکے. جمال کے ساتھ؟ جمال کے ساتھ جی. ٹھیک. لیکن وہ بہت، وہ تو کینیڈا میں ہوتا ہے لیکن تنگ کرتا ہے اس کو، وہ ہر ٹائم روتی رہتی ہے، پریشان کرتا ہے باتوں باتوں سے. ان کی کو فیملی جو ہے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی جو. نہیں وہ کینیڈا میں کیوں ہے مجھے پہلے تو یہ بتا دو نا. جی وہ وہیں پہ اس کی وہ گیا تھا پڑھنے تو وہیں پہ نیشنلٹی مل گئی اس کو. اور نہیں تو بیوی یہاں پر کیسے ہے یہ بتاؤ نا. نیشنل جی ابھی پیپر وغیرہ نہیں بنے، اس نے بنائے نہیں اس کو جانے. تو آپ نے شادی پہلے کر دی؟ جی شادی ہم نے پہلے کر دی. بڑے عقل مند آدمی یار بشت آپ. جی نہیں تو یہ عقل مندی کیوں کی ہے پہلے مجھے یہ تو بتا دو. اصل میں فیملی والوں نے کچھ لوگ بیچ میں پڑ گئے تھے تو انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ہے، بڑی تعریفیں کی. تو ہم لوگ باہر رہے، ہم لوگ اتنا ہم کو پتہ نہیں تھا. نہیں آپ چاہے سوئٹزرلینڈ میں رہے ہوں، ڈینمارک میں رہے ہوں یا سعودی عرب میں رہے ہوں، اس سے نہیں فرق پڑتا. بچہ جو ہے وہ دوسرے ملک میں ہے، بچی یہاں پر ہے، اس کے پاس نیشنلٹی ہے. آپ نے اس کی شادی کر دی لیکن اس کے پیپرز بعد میں بنا رہے ہیں. اس کا کسی ملک سے تو تعلق نہیں ہے نا، اس کا تو ایک باپ کے فرض سے ہے کہ والد کتنا ذمہ دار ہے. تو اب وہ ایک تو اتنی زیادہ باتیں کرتا ہے وہ لڑکا، مطلب اس کو تنگ کرتا ہے بہت زیادہ. تم وہاں یہ کرو وہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو. نہیں ایسے ویسے کیا مطلب؟ مجھے ایک ناجائز بات بتاؤ، ایسے اور ویسے کی ایک ناجائز. بھابھی کے کنٹرول میں اصل میں وہ. نہیں بیٹا اس طرح نہیں رشتے چلتے. یہ اس طرح یہ آپ انتہائی غیر ذمہ دار والد کی طرح بات کر رہے ہیں. اس طرح چام نہیں چلتا. اپنی بھابھی کے کنٹرول میں. آپ یہ سوچو ایک کہنے والی اور کرنے والی بات ہے، اور بیٹیاں بسانی ہو تو اس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے. وہ کسی کے کنٹرول میں ہے. کمال بات ہے. وہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلا گیا، وہاں جا کے اس نے نیشنلٹی لے لی، وہاں وہ روزگار کما رہا ہے اور کنٹرول اس کی بھابھی کا ہے. کوئی مطلب میک سم سینس، میک سم سینس. اس طرح بیٹیاں نہیں سمجھتی بیٹا. صفا میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا. اس کو کوئی صفا کو کہ خاموشی کے ساتھ پیپرز بنائے اور جائے. اور یہ بدگمانیاں لے کے اگر جانا ہے تو پھر نہ جانا بہتر ہے. وہ شخص طنز کر سکتا ہے، سرکیسٹک ہو سکتا ہے، لیکن وہ برا نہیں ہے. سیرکزم ہو سکتا ہے اس کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جمال کے اندر سیرکزم ہوگا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جمال کے اندر شکی مزاج ہوگا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جمال جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں کرے گا جو کہ آدمیوں کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن برا آدمی ایز سچ کریکٹر کا برا نہیں ہے. فیملی مین ہے، وہ اچھا بیٹا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے. صفا کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ اگر یہ کافی نہیں ہے تو بیٹا پھر ابھی فیصلہ کریں. لیکن میرے خیال میں یہ فیصلہ صفا کا جو ہے یہ غلط ہوگا. اور صفا کے ہر بات پہ یقین کرنا اور اس طرح کی گفتگو کرنا کہ وہ اس طرح کسی کے قابو، اگلی بات ہوگی ماں کے قابو میں ہے، پھر بات ہوگی بھابھی کے قابو میں، پھر ہوگی اپنے بھائیوں کے قابو میں. اس طرح رشتے نہیں چلتے ہیں. یہ انتہائی نیگیٹو اپروچ ہے. آئی ریئلی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ ماشاء اللہ تعالیٰ اتنا عرصہ باہر رہے ہیں، آپ نے سیکھا کیا ہے. اپنی بیٹی کے لیے اچھی دعا کریں اور اچھی نیت کے ساتھ اس کو رخصت کریں. کاغذ پہلے بنانے تھے، شادی بعد میں کرنی تھی. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن ہوتا ہے آپ کی کالز کا. اسید بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور توصیف نے ہمیں کال کیا ہے. جناب توصیف بھائی السلام علیکم. جی توصیف. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. توصیف آپ ٹیلی ویژن بند کر دو. جی سر. آپ فون پہ بات کریں نا، ٹیلی ویژن سے تھوڑی بات کرنی ہے. سر میرا نام توصیف ہے. اچھا. محمد توصیف خان. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں یا جاب پہ لگتا ہوں، کامیابی نہیں ہوتی. آپ کی تعلیم کتنی ہے توصیف؟ انٹر ہے. انٹر کیا تو آپ جاب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے پہ کوئی بھی مل جائے. میرے پہ کوئی نہ ملتی ہے نہ کسی جاب میں کامیابی ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اسید بھائی. لیکن آپ نے جب بھی فون کرنا ہے نا ٹیلی ویژن پہ تو ٹیلی ویژن بند کرنا ہے، فون پہ بات کرنی ہے. ٹیلی ویژن پہ آواز اور وقت میں آتی ہے، فون پہ بات اور وقت میں آتی ہے. ٹھیک ہے.
یہ جو پڑھنے کو بتائیں گے وہ پڑھنا ہے تم نے، رزق کے لیے کیا پڑھے؟ دیکھیں بلال بھائی، رزق کے لیے کثرت کی جائے استغفار کی، استغفار کی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اتنی لمبی تسبیح پڑھیں؟ یہ نہیں، یہ میں ویسے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس میں بتایا یہ گیا ہے، سمجھایا یہ گیا ہے، تمہیں دولت چاہیے استغفار کرو، تمہیں بیٹے چاہیے استغفار کرو، تمہیں موسم اچھا چاہیے استغفار، کچھ بھی کرو استغفار کی برکت سے سارا کچھ مل جاتا ہے. استغفار کی تسبیح صرف استغفار استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے، استغفر اللہ بھی ہے، کسی بھی انداز میں آپ استغفار کر سکتے ہیں. اور دوسرا ایک میں جامع تسبیح بتانا لگا ہوں اپنے سامعین کو آپ کی وساطت سے، کہ دو چیزیں بڑی اپنے پلے باندھ لیں، صرف آپ کی ایک حاجت نہیں، ایک خواہش نہیں، آپ کی ہزاروں خواہشات بھی ہوں گی، وہ جائز ناجائز نہ ہوں، آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، آپ کے رشتوں کی رکاوٹ ہے، بندشیں ختم ہو جائیں گی، جادو ٹونا ہے سارا ختم ہو جائے گا. دو چیزیں، دو تسبیحات. ایک تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہوں، ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور ایک بندہ دعائیں مانگ رہا ہو، حاجات اور مناجات، تو مانگنے والے کو وہ چیز بعد میں ملے گی، قرآن پڑھنے والے کو پہلے ملے گی. ایک تو یہ، تو قرآن کی تلاوت کی کثرت کیجئے جس قدر ہو سکے. اور دوسری چیز، حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، روایت لمبی ہے، میں اختصار کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 حصوں میں مناجات کرتا ہوں، چوتھے حصے میں درود پڑھتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کافی، انہوں نے کہا کافی ہے لیکن اگر زیادہ کرے تو برکت لے کے آئے گا. پھر انہوں نے کہا 50%، پھر 75%، پھر انہوں نے کہا 100%. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو سارا وقت درود ہی پڑھتا رہے تو پھر اللہ کفالت کافی ہو جائے گا تیرے ہر مسئلے میں. تو گویا کہ درود شریف کی کثرت کریں. ایک سائیڈ پہ بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے، دوسری سائیڈ پہ وہ اپنی مناجات مانگ رہا ہے، تو درود پڑھنے والوں کو پہلے ملے گا، مانگنے والے کو بعد میں ملے گا. اللہ اکبر. آج دونوں ہی حدیثیں جو سنائی ہیں نا سعد بھائی نے، کمال بات ہے، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. دونوں حدیثوں کا مزہ آ گیا. یہ والی تو حدیث کا مزہ آیا، جو پہلی والی حدیث تھی وہ اس کا بھی مجھے تو ابھی تک اس کا جو ہے نا وہ نشہ چڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جو کہ جہاد پہ جا رہے ہیں کہ راستہ بند نہیں کرنا، جو راستہ بند کرے گا اس کا کوئی جہاد نہیں ہے. ہم اپنے جب بھی جماعتیں بناتے ہیں، ہم اپنی جماعتوں میں اپنے طالب علموں کو، جماعت کو میں کیا کہوں، کچھ بھی کہہ لیجئے، بہرحال ان کو کیوں علماء کے سامنے نہیں لاتے اور ان کی کیوں تعلیم اور تربیت نہیں کرتے؟ کیوں ہم ان کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک حدیث جو میں نے اپنا فرض سمجھ کے عزید بھائی نے بتائی اور میں نے فرض سمجھ کے اس کو بار بار کہا ہے، اس لیے تاکہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچے. اور خدا کے واسطے راستہ کوئی بند نہیں، نہ جماعت، نہ محلے دار، نہ شادیاں، نہ کچھ نہیں، راستے نہیں آپ بند کر سکتے. راستے کھلے رہیں گے، حتیٰ کہ اگر جہاد کے لیے بھی آپ نکل رہے ہیں تو اللہ آپ کا جہاد بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.